اما بعد الم یجدک یتیما فآوی، الم کیا نہیں، یجدک اس نے آپ کو پایا، یتیما یتیم، فآوی پس اس نے آپ کو جگہ دی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم ہونے کی حالت میں آپ کو جگہ نہیں دی؟ یہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں پچھلی یاد کروا رہے ہیں اس مناسبت سے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ باتیں یاد کروا رہے ہیں کہ آپ جب یتیم تھے اس وقت آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، تو اب کیسے چھوڑے؟ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا؟ فآوی پس اس نے جگہ دی۔ تو آپ علیہ السلام جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہدایت سے پہلے ہی آپ کے والد محترم وفات پا چکے تھے، تو والدہ نے آپ کو پالا۔ تو جب نبی علیہ السلام 6 برس کے ہوئے تو 6 سال کی عمر میں والدہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب انہوں نے ذمہ داری سنبھالی، تو 8 برس کی عمر میں دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد پھر چچا ابو طالب نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں، سارے جو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو ہے وہ معاملات کیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ ہی اس پر احسانات کیے ہیں۔ یہ سارے اسباب اللہ نے اپنے فضل سے مہیا کیے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پس اس نے جگہ دی۔ ووجدک، اور اس نے آپ کو پایا، ضالا راستے سے ناواقف، فہدی پس اس نے راستہ دکھایا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فطرتی طور پر توحید پر تھے، لیکن اصل توحید و رسالت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے نازل ہونے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جس طرح ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اے نبی علیہ السلام، وحی آنے سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ما كنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ووجدک ضالا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے ناواقف پایا، فہدی پھر آپ کو راستہ دکھایا، آپ کو ہدایت دی، راستہ دکھایا، راستے کی رہنمائی کی۔ ووجدک عائلا فاغنی، اور اس نے آپ کو پایا عائلا تنگ دست، فاغنی اس نے غنی کر دیا۔ ان اللہ تعالیٰ نے آپ کو شروع میں نبی علیہ السلام واقعی شروع میں غریب تھے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اپنی حالت خود بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں چرایا کرتا تھا، لیکن لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنی نہیں تھی۔ تو مطلب پیسوں کے عوض محنت کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دور بھی نبی علیہ السلام کو دکھایا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے غنی کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے پہلے نبی علیہ السلام کو اپنی تجارت میں شامل کیا۔ تجارت میں شامل کرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا، تو نکاح کرنے کے بعد اپنا سارا مال انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے غنی کیا، اور پھر دل کا بھی غنی کیا کہ نبی علیہ السلام نے سارا مال جو اپنے پاس رکھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب مدینہ میں آئے تو بنو نذیر اور بنو قریظہ اور اس طرح کی جو فتوحات اللہ تعالیٰ نے خیبر، بحرین اور یمن وغیرہ ان کے تمام مال غنیمت نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اور غنی کیا۔ تو ووجدک عائلا فاغنی، اس نے آپ کو تنگ دست پایا، فاغنی تو اس نے غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اب اللہ تعالیٰ سارے سنات یاد دلوا کے نا اب نصیحت کر رہے ہیں، اے نبی علیہ السلام فاما الیتیم، بس لیکن جو یتیم ہے نا، فلا تقہر، اس پر سختی نہیں کرنی۔ اے نبی، کیونکہ اے نبی علیہ السلام آپ نے بھی یتیمی کا زمانہ گزارا ہوا ہے، یتیم آپ بھی رہے ہیں۔ تو کوئی بھی یتیم اگر آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق کسی بھی حوالے سے ہے تو اس پر سختی نہیں کرنی۔
کوئی بھی سخت رویہ اس سے اختیار نہیں کرنا، اس کے ساتھ کوئی تلخی سے بات نہیں کرنی، اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا وہ کسی قسم کی سختی اس پر نہیں کرنی۔ تو یہ بڑی مطلب اچھی بات ہے نیکی کے حوالے سے بھی کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بھئی جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو یتیم کے ساتھ محبت اور پیار یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے نا سوال کرنے والا، فلا تنہر، اسے آپ نے جھڑکنا نہیں۔ سوال کرنے والا اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اے نبی الاسلام اگر آپ کے پاس کچھ ہے دے دیں، نصیحت ہمیں بھی ہے نا ساتھ، اگر کچھ ہے تو دے دیں، اگر نہیں ہے تو اچھے طریقے سے اس سے بات کریں، جھڑکنا نہیں۔ تنہر سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں، اس کو کچھ کہنا نہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیں، نہیں تو لطف و کرم سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور جھڑکنا یہ چیز مناسب نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بہت چلتا ہے، مطلب چونکہ سائل بھی سوال کرنے والے ہوتے ہیں وہ بس اوقات ایک دو تین مرتبہ کہہ بھی دیں نا بار بار، تو جس سے مطلب جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر کہتا ہے تینوں ایک باری کیا ہے چلا جا تو جانتا نہیں پھر۔ لیکن یہ چیز بھی مناسب نہیں، حالانکہ وہ جو بار بار کہہ رہا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے، لیکن سوال کرنے والے کو کسی بھی طریقے سے ڈانٹنا نہیں چاہیے، چاہے وہ جتنی مرضی مرتبہ آپ کو کہہ لے، آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں، ہر مرتبہ پیار سے اور آرام سے اس کے ساتھ پیش آئیں اور اس کو اچھی بات کہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں مطلب وہ چلتا ہے ایک جملہ کہ بھئی اللہ بھلا کرے، تو اللہ بھلا کرے یہ بھی ایک دعا ہے، اس کو دعا کے طور پر ہی کسی کو کہا کرے، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر بھلا کرے، تمہارے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے۔ تو اس طرح کی کوئی دعا یا اس طرح کا کوئی جملہ اس کو دے، ورنہ جھڑکنا اس کو مناسب نہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ تو مطلب مالی طور پر سوال کرنے والا، اور ایک دوسرا علمی سوال کرنے والا۔ اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس پہلے علم نہیں تھا، اب علم آ گیا ہے، کوئی علم کا آپ کے پاس آ کے کوئی سوال کرتا ہے نا تو آپ نے علم کے سوال کے جواب میں بھی اس کو کچھ نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، پیار سے ادب سے احترام سے کسی کو علم کا بھی جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک عالم اور خطیب کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی انسان کو جو اس سے سوال کرتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ اس کو گائیڈ کرے اور اس کے سوال کا جواب دے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور لیکن بِنِعْمَةِ رَبِّكَ اپنے رب کی نعمت کو، فَحَدِّثْ بس اسے بیان کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان پر ہوں نا، شکر ادا کرنے کے لیے ان نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمت بھی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، علم کیا نہیں، یجد کا اس نے آپ کو پایا، یتیمن یتیم، فآویٰ بس اس نے جگہ دی، ووجدک اور اس نے آپ کو پایا، ضالًا راستے سے ناواقف، فہدا بس اس نے راستہ دکھایا، ووجدک اور اس نے پایا آپ کو، عائلاً تنگ دست، فاغنا بس اس نے غنی کر دیا، فاما الیتیم بس رہا یتیم، فلا تقہر بس اس پر سختی نہ کر، واما السائل اور رہا سائل سوال کرنے والا، فلا تنہر بس اسے مت جھڑک، واما بنعمتی اور رہا یہ والا معاملہ کہ آپ کے رب کی نعمت، فحدث بس اسے تو بیان کر۔ صدق اللہ۔